اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے سلسلے کی آج کی اس ویڈیو کے لیے ہمیں خصوصی طور پر ہمارے فیس بک پیج بلینڈ آف ہسٹری پر لوگوں نے میسج کیے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم شہزادے کی والدہ گرامی کی حیات طیبہ پر ایک ویڈیو ریکارڈ کریں اور حقیقت حال سے لوگوں کو آگاہ کریں، کیونکہ کچھ مکاتب فکر کے لوگ ان کا سلسلہ خاندان بنو امیہ سے بتاتے ہیں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو ہم نے بڑی محنت اور دقت نظر سے تیار کی ہے، اس لیے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو درست مطالب سے آگاہی ہو سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین گرامی، ہم اس ویڈیو میں پہلے بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے خاندان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف قبیلہ ہوزان کی ایک شاخ ہے۔ ہوزان اور اس کے دیگر قبائل کا اصل وطن طائف اور اس کے مضافات ہیں۔ ہوزان کی شاخ ثقیف زمانہ جاہلیت میں ایک مؤثر جنگی قوت تھی۔ قبیلہ بنو ثقیف 9 ہجری میں اسلام سے متعارف ہوا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ طائف پر فوجی کیمپین کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس لوٹے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ثقیف کے لیے بد دعا فرمائیے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، ثقیف کو ہدایت دے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ بنو ثقیف دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے دادا عروہ بن مسعود ثقفی ہیں، جن کی کنیت ابو یافور تھی، اور ان کی والدہ سبیہ یا سبیہ بنت عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب تھیں۔ جناب عروہ تاریخ اسلام میں طائف کے پہلے مسلمان مہاجر، شہید، نمازی اور مؤذن ہیں۔ سب سے پہلے بنو ثقیف میں انہی کا گھر مسلمان ہوا۔ ان کا شمار طائف کے با اثر ترین سرداروں میں ہوتا تھا۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو طائف والوں نے آپ کو اپنا حلیف بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح قریش کی طرف سے آپ تیسرے حلیف مقرر ہوئے۔ ناظرین، جناب عروہ عرب میں اس قدر مقبول تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے قریش کو اس کی آیات سنائیں تو انہوں نے کہا، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی کیوں اتارا گیا؟ اگر اترنا تھا تو عروہ بن مسعود پر اترتا۔ اس بات کی تصدیق ہمیں قرآن مجید سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ربانی ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ شیعہ سنی مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں 2 بستیوں سے مراد مکہ اور طائف بیان کی ہے، اور بڑے آدمی سے مراد عروہ بن مسعود ہیں۔ انہی عروہ بن مسعود کی ایک بیٹی جن کا اسم گرامی ام سعید تھا، حسینی انسائیکلوپیڈیا کے مطابق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ تھیں، جن سے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے سن 20 ہجری میں مدینہ میں عقد فرمایا تھا۔ ان سے ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جناب امیر المومنین کی یہ زوجہ ام سعید بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا کی سگی پھوپھی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح حضرت مختار بن ابی عبیدہ بن مسعود ثقفی، جنہیں مختار ثقفی کہا جاتا ہے، حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا کی والدہ کا نام میمونہ بنت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہے۔ اس رشتے سے حضرت ام لیلہ کی والدہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی سگی بھتیجی ہیں۔ ناظرین، سید ارتضیٰ عباس نقوی نے اپنی کتاب حیات شہزادہ علی اکبر علیہ السلام میں بیان کیا ہے کہ ان کا اسم گرامی میمونہ بنت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہے۔ ان بی بی کا نام غلط تحریر ہونے کی ابتدا ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبین اور ایغانی میں کی، اور ان بی بی کا نام میمونہ بنت ابو سفیان بن حرب بن امیہ تحریر کیا، جو یکسر غلط ہے۔ تمام شیعہ سنی مورخین ابو الفرج اصفہانی کو پرلے درجے کا کاذب اور انتہائی ناقابل اعتبار گردانتے ہیں،
اور اس کی کسی روایت پر اعتماد نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے مصنفین اور مورخین نے ابو الفرج اصفہانی کے ضعیف راوی ہونے کے بارے میں جو کچھ تحریر کیا ہے اس کو بیان کرنے سے ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا کا شجرہ کچھ یوں ہے: ام لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود بن صبیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ جناب عبد مناف جناب ہاشم علیہ السلام کے والد تھے، اور یوں بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا کا شجرہ جناب عبد مناف پر جا کر رسول اللہ کے شجرے سے مل جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا کی والدہ میمونہ بنت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھیں۔ میمونہ کی والدہ حضرت علی کی بہن جمانہ بنت ابو طالب تھیں، جو حضرت جعفر طیار سے بڑی تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت ام لیلہ حضرت علی علیہ السلام کی سگی بھانجی بھی ہیں۔ ناظرین مکرم، حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے نانا حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اس بات کا اظہار ابن سعد نے اپنی مشہور زمانہ کتاب طبقات کی جلد نمبر 4 میں کیا ہے۔ لہٰذا حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا نے اپنے خون میں ہی نانا کے ورثے میں شباہت رسول پائی تھی، جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام بھی شبیہ رسول تھے۔ اس طرح حضرت علی اکبر علیہ السلام نے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شباہت رسول پائی تھی۔ حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے والد ابی مرہ بن عروہ بن مسعود جناب امیر المومنین علیہ السلام کے خواص میں سے تھے۔ ناظرین مکرم، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں ان بی بی یعنی بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا کا اسم گرامی کیا بیان کیا گیا ہے۔ شیخ محمد طاہر سماوی نے اپنی کتاب ابصار العین کے صفحہ 21 پر آپ کا اسم گرامی لیلہ تحریر کیا ہے۔ اسفرائینی نے نور العین فی مقتل الحسین میں آپ کے 2 اسماء گرامی سہیرانہ اور لہانہ بیان کیے ہیں۔ ابن شہر آشوب نے آپ کا اسم گرامی اپنی کتاب المناقب کی جلد 4 صفحہ 82 پر برہ لکھا ہے، جبکہ تریہی نے اپنی کتاب منتخب میں آمنہ بتایا ہے۔ ناظرین، عرب میں ایک ہستی کے متعدد نام ہونا کوئی عجیب امر نہیں ہے۔ عربی چونکہ ایک فصیح و بلیغ زبان ہے اور عرب معاشرے میں فصاحت و بلاغت کا رواج ہونے کی وجہ سے انسان کی مختلف خصوصیات اور خصائل کی وجہ سے اسے کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ خواتین کے 2 3 نام ہونا ایک عمومی بات تھی۔ ایک نام وہ ہوتا تھا جو خاتون کا میکہ یا ماں باپ اسے دیتے تھے، ایک نام وہ تھا جو اس کے سسرال والے اس کی صفات دیکھ کر اس کو دیا کرتے تھے، جبکہ خواتین کے کچھ نام وہ تھے جو ان کے بچے یا ان کے شوہر انہیں محبت میں پکارا کرتے تھے۔ جناب لیلہ سلام اللہ علیہا کا خاندان چونکہ طائف میں آباد تھا، اس لیے ان کی ولادت طائف میں ہونا بعید از قیاس نہیں ہے۔ آیت اللہ محمد صادق کرباسی نے حسینی انسائکلوپیڈیا میں آپ کا سن ولادت 20 ہجری تحریر کیا ہے۔ سید ارتضیٰ عباس نقوی نے حیات شہزادہ علی اکبر میں تحریر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب لیلہ سلام اللہ علیہا سے عقد فرمایا، اور 43 ہجری میں 11 شعبان کو جناب علی اکبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ناظرین، جناب ام لیلہ تقریباً 18 برس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور 60 ہجری میں ان کے ساتھ کربلا کا سفر کیا۔ کچھ مورخین نے بیان کیا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی حیات میں ہی وفات پا گئی تھیں، اور کربلا میں آپ کی موجودگی ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کربلا میں جا بجا آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسرار الشہادت میں علامہ دربندی نے صفحہ 326 پر تحریر کیا ہے کہ سنان کوفی کا بیان ہے کہ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے تھے، میں بھی سرزمین مدینہ پر موجود تھا۔ میرے دل میں آیا کہ چلو شاہ حجاز کی سواری کی شان و شوکت دیکھوں، چنانچہ میں موقع پر آ گیا اور دیکھا کہ گھوڑوں پر زین کسے ہوئے ہیں اور لوگ چوکس کھڑے ہیں۔ پھر ایک جوان 14ویں کے چاند کی مانند نکلا، اور اس کے ساتھ ایک بی بی تھیں جو ایک بچہ لیے ہوئے تھیں۔ ان کے گرد کثیر عورتیں تھیں۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ وہ جوان علی اکبر ہے اور ان کے ساتھ ان کی والدہ گرامی ام لیلہ سلام اللہ علیہا ہے۔
اور بچہ علی اصغر علیہ السلام ہے۔ ناظرین، جناب لیلا سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے سفر شروع کیا اور مکہ تشریف لے آئیں۔ یہاں 4 ماہ سے زیادہ عرصہ قیام کرنے کے بعد جب 9 ذوالحجہ کو امام علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑا تو دیگر بیویوں کے ہمراہ حضرت لیلا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے بچوں کے ہمراہ امام حسین کے ساتھ سفر شروع کیا، اور 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں یہ قافلہ جلوہ افروز ہوا۔ ملا معین واعظ کاشفی نے روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو خود تیار کیا، انہیں خود اسلحہ پہنایا، ان پر زرہ اور جوشن کو درست کیا، حضرت علی کا پٹکا ان کی کمر میں باندھا، فولادی خود ان کے سر پر رکھا اور اپنے گھوڑے عقاب پر سوار کیا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ لیلا اور بہنیں ان کے گھوڑے کی گردن اور جناب علی اکبر علیہ السلام کی رکاب سے لپٹ گئیں۔ ناظرین، ریاض القدس جلد 2 صفحہ 36 اور 37 پر بیان کیا گیا ہے کہ بی بی لیلا سلام اللہ علیہا نے جناب علی اکبر علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، تم نے مجھے اپنی دادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سامنے سرخرو کر دیا، جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ جس وقت جناب علی اکبر علیہ السلام میدان کی طرف جانے لگے تو ماں نے اپنی باہیں ان کی گردن کے گرد ڈال دیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ کتاب زینت المجالس جلد اول صفحہ 517 پر بیان کیا گیا ہے کہ وقت رخصت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے باپ کے گلے سے لگ کر ان کے کان میں کچھ ایسا کہا کہ امام تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ حضرت زینب نے بھاگ کر گرتے ہوئے بھائی کا سر اپنی گود میں لیا اور چادر کے پلو سے ہوا دینے لگیں۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو پوچھا، علی اکبر نے آپ کو ایسا کیا کہا؟ تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے لیلا کے حق میں سفارش کی ہے اور کہا ہے کہ میری ماں کو میری جدائی کا بہت دکھ ہے، دیکھیے میرے بعد ایسا نہ ہو کہ صدمے سے تڑپ کر مر جائے، حتی الامکان ان کی تسکین کرتے رہیے گا۔ ناظرین، شامی فوج میں ایک پہلوان خاص طور پر جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے لایا گیا تھا۔ اس مردود کا نام بکر بن غانم تھا۔ کتاب مالی السبتین صفحہ 611 پر بیان کیا گیا ہے کہ اس کو جناب علی اکبر علیہ السلام کے مقابلے پر دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ خواتین نے اس کا سبب پوچھا تو امام نے فرمایا، جو شخص مقابلے پر آ رہا ہے وہ بڑا سنگ دل اور سفاک ہے۔ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا کہ اگر ماں بیٹے کے حق میں دعا مانگے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ سن کر جناب لیلا فوراً خیمے کے اندر گئیں، سر سے چادر اتاری اور یوں دعا کی، اے جدائی کے بعد یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ، تجھے عزت حسین کا واسطہ، میرا بیٹا واپس صحیح و سالم آ جائے۔ اسی دعا کا اثر تھا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام دشت قتال سے واپس آ کر خدمت امام حسین علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب لیلا سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں بھی مستجیب الدعوات تھیں۔ شیخ سماوی نے ابصار العین میں بیان کیا ہے کہ والدہ علی اکبر علیہ السلام حضرت لیلا سلام اللہ علیہا پہلے تو جناب علی اکبر کے لیے دعا کرتی تھیں، اس کے بعد در خیمہ سے صاحبزادے کو شہید ہوتے دیکھا۔ بعد از شہادت بی بی لیلا سلام اللہ علیہا نے دیگر بیبیوں کے ہمراہ کوفہ و شام کی اسیری کاٹی اور مدینہ واپس تشریف لائیں۔ جناب لیلا سلام اللہ علیہا نے سن 63 ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا اور غالب امکان کے تحت آپ کی تدفین جنت البقیع میں اور آپ کا جنازہ امام زین العابدین علیہ السلام نے پڑھایا۔ واقعہ کربلا کے بعد سے لے کر آخری دن تک آپ کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ برائے مہربانی ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔